اگر آپ زندگی کی الجھنوں میں گر چکے ہیں، بار بار دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں نا یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ شاید کوئی بات سن ہی نہیں رہا، اگر برسوں گزر گئے مگر کوئی خاص حاجت پوری نہیں ہوئی، کوئی بیماری ہے جو ختم نہیں ہو رہی، یا رزق، رشتہ، اولاد، ذہنی سکون یا کسی اور پریشانی نے آپ کو جکڑ رکھا ہے، تو آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی عمل ہے جو واقعی آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل یا لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے مہینوں کی سخت عبادت درکار ہے۔ یہ ایک نہایت سادہ طاقتور عمل ہے اور وہ ہے درود ابراہیمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اچھا، بے شمار لوگوں نے اس عمل کو آزمایا بھی ہے اور ہر بار اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کی زندگیوں میں آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ اسلام میں منت مانگنا ایک جائز و بابرکت عمل ہے، لیکن اس کے کچھ اصول اور آداب ہیں۔ منت دراصل اللہ سے کیا گیا ایک وعدہ ہوتا ہے، کسی بزرگ، پیر یا برگزیدہ ہستی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ منت دراصل اللہ سے کیا گیا ہوا وعدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ نیت کرتے ہیں، یا اللہ اگر میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، میری والدہ کو شفا مل جائے یا مجھے اچھی نوکری مل جائے، تو میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ مخصوص تعداد میں درود ابراہیمی پڑھوں گا۔ لیکن کیپ ان یور مائنڈ، یہ صرف الفاظ کا وعدہ نہیں، دل کا وعدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص منت مان کر اسے پورا نہیں کرتا تو وہ خود کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اللہ سے کیا گیا وعدہ بہت مقدس ہوتا ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور درود ابراہیمی جو ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں نا، اس کی روحانیت بے حد عظیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب آپ خلوص دل کے ساتھ روزانہ چند منٹ نکال کے درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کیسے رد فرماتے ہوتے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ کو ایک واضح نیت کرنا ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص، بیمار شخص صحتیاب ہو جائے، کوئی بڑی مشکل آسان ہو جائے، تو دل میں پختہ ارادہ کریں کہ یا اللہ اگر میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو میں 11 دن تک روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گا۔ اب اس عمل کو مکمل ادب، صفائی اور توجہ کے ساتھ ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے وضو کا اہتمام کریں، جسم اور کپڑے صاف ہوں، اور اگر ممکن ہو تو خوشبو لگائیں، کیونکہ خوشبو فرشتوں کو بہت پسند ہے۔ اور درود پڑھتے وقت اپنے دل اور ذہن کو مکمل طور پر حاضر رکھیں اور تصور کریں کہ آپ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ درود ابراہیمی کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر آپ کو شک ہو تو کسی اچھے قاری سے مستند آڈیو سن کر اپنی ادائیگی کو درست کریں، کیونکہ یہ ایک عام الفاظ نہیں، مقدس پیغام ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں بتا دوں، کیونکہ اب ہم پڑھتے ہیں تو اپنی کریکشن جب ہوتی ہے دل کرتا ہے دوسرے کے ساتھ بھی یہ چیزیں، اکثر ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی سواد ہے، سین نہیں ہے، اور لام کی زبر لے نہیں ہے، لی ہے، اللہم صلی، اللہم صلی علی۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہی سوچا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا اور نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا ماشاءاللہ۔